سے پہلے تو آپ تمام مہمانوں کا مشکور و ممنون ہوں جنہوں نے اس ماحول میں، جبر کے اس ماحول میں، جس کے لیے پروین شاکر نے کہا تھا کہ فصیلیں توڑ نہ دیتے جو اب کے اہل قفس تو اور طرح کا اعلان جبر آ جاتا۔ وہ فاصلہ تھا دعا اور مستجابی میں کہ دھوپ مانگنے جاتے تو ابر آ جاتا۔ میں انتہائی مختصر آپ سے صرف یہ گزارش کروں گا، یہ وقت، یہ لمحات اس قوم کی تاریخ میں، اس ملک کی تاریخ میں آپ سے متقاضی ہیں کہ آپ نے اس خوف کی فضا کو پہلے بھی توڑا ہے، آئندہ بھی آپ نے توڑنا ہے۔ یہ حالات آپ سے تقاضا کر رہے ہیں کہ آپ اس قوم کی رہنمائی کریں۔ قوم میں آئین ختم ہو چکا ہے اور آج کے دن کے حوالے سے آپ سے گزارش کروں گا، 6 ستمبر 1965 کے دن دشمن ملک کی فوج نے ہماری سرحدوں کو عبور کر کے ہمیں للکارا تھا۔ جس وقت للکارا تھا اس وقت کے صدر پاکستان نے ایک تاریخی تقریر کی تھی اور اس تقریر میں انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ دشمن کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ اس نے جس قوم کو للکارا ہے وہ لا الہ الا اللہ کے نعرے پر اکٹھی ہونے والی ہے، اور اس کے بعد تاریخ گواہ ہے کہ دشمن کے دانت کس طرح سے کھٹے کر دیے گئے۔ ایک دفعہ پھر اسی لا الہ الا اللہ کے نام پر قائم ہونے والے اس ملک میں اور اسی لا الہ الا اللہ کے نام پر نعرہ لگانے والے آپ سب، میں اور جو آدمی بھی اس نعرے کی پاسبانی کرتا ہے، جو آدمی بھی اس نعرے کا پیروکار ہے، کتنے دکھ کی بات ہے کہ ان پر پابندی لگائی جا رہی ہے، ان پر قہر توڑے جا رہے ہیں۔ آئین نام کی چیز کوئی نہیں رہ گئی۔ ابھی آپ نے چودھری پرویز الہی صاحب کا جو سارا قصہ ساری دنیا کے سامنے ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن ابھی ہماری آنکھیں بند ہیں، ابھی ہماری نیند نہیں ٹوٹ رہی۔ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں، ہم لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں، ہم لوگ صرف اس لیے یہ کلمہ حق بلند کر رہے ہیں کہ 6 ستمبر 2023 کے دن، یوم دفاع والے دن، ہمارا یہ موقف بڑا واضح ہے کہ یوم دفاع اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جس وقت تک ملک میں آئین مضبوط نہیں ہوگا، جس وقت تک ملک میں آئین کے تقاضے پورے نہیں کیے جائیں گے۔ جس طرح آئینی اداروں کو اپنے حدود و قیود میں رہ کر کام کرنا ہے، اسی طرح اسی 1973 کے آئین میں دیے گئے جو بنیادی حقوق ہیں ان کی حفاظت اور ان کا نفاذ بھی اسی طرح ضروری ہے۔ اس لیے ہم اس عدلیہ سے، اس اسٹیبلشمنٹ سے، تمام مقتدر حلقوں سے اور یہ جو چیئر ٹیکرز گورنمنٹ ہیں ان سے ہم یہ تقاضا کرتے ہیں کہ فی الفور 90 روز کے اندر جو آئینی مدت ہے اس کے اندر الیکشنز کا انعقاد کروایا جائے، جو کسی صورت بھی اس میں اس کا ڈیلے قابل قبول نہیں ہے۔ ہمارا یہ موقف واضح ہے کہ پاکستان میں کسی بھی سویلین کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ ہم اس بات پر کلیئر ہیں اور اپنی عدلیہ سے گزارش کرتے ہیں کہ اب عدلیہ بھی اس کریز سے باہر نکلے۔ اپنے اوپر علماء اقبال نے کہا تھا کہ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ ہم توقع کریں گے اپنے آنے والے چیف جسٹس صاحب سے اور اپنے دیگر عدلیہ کے ججز سے کہ مردان حر بنے اور بغیر کسی ڈر اور خوف کے، جس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں آئین کی پامالی ہو رہی ہے تو آپ خاموش تماشائی نہیں بن سکتے، یا آپ اس کے اوپر آئین کے مطابق اپنے آرڈرز کو امپلیمنٹ کروانا شروع کریں۔ آئین میں ایک آرٹیکل 190 بھی ہے، آپ نے وہ صرف کتاب میں پڑھنے کے لیے نہیں رکھا ہوا۔ مہربانی کر کے اگر کوئی ادارہ آپ کو تعاون نہیں کرے گا، آپ کے پاس دیگر قانونی ہتھیار موجود ہیں، لیکن وہ استعمال کریں۔ آپ وہ استعمال کرتے ہیں صرف ان وکلاء کے اوپر جن کے سامنے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی افسری کا روب صرف ان وکلاء کے سامنے چل سکتا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ اختیارات پورے ملک میں تمام اداروں پر لاگو ہوتے ہیں، آپ ان اختیارات کا استعمال کیجئے۔ اگر نہیں کر سکتے تو بے شک مستعفی ہو جائیے اور اس عدلیہ کو، ان عدالتوں کو تالے لگا دیجئے جہاں پر انصاف ناپید ہو چکا ہے، جہاں پر لوگوں کی ماں بہنوں کی عزت کا کوئی رکھوالا نہیں ہے۔ اس آئین کے آرٹیکل 199 کی پامالی پچھلے 16 ماہ میں جتنی ہوئی ہے تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی۔
اور بڑے دکھ کی بات ہے، بڑے دکھ کی بات ہے، اس نے کہا تھا کہ دکھ تو یہ ہے کہ اس نے ہی لوٹا ہم کو جس کے لیے سارا گھر بار لٹایا جا سکتا تھا، اور سارے سفر میں ہم نے رابر ہی کی مانی، وگرنہ سیدھی راہ پہ تو آیا جا سکتا تھا۔ 76 سال ہم نے گزارے ہیں اس ملک میں، اور یہ ملک بڑی واضح حقیقت ہے، یہ ملک بنایا تھا آپ کے بزرگوں نے، میرے بزرگوں نے، آپ کے بچوں نے، میرے بچوں نے، ہمارے بزرگوں کا، آباء و اجداد کا لہو شامل ہے اس کی بنیادوں میں۔ اس ملک کو بنانے کے لیے نہ تو کسی عدلیہ کا فیصلہ آیا تھا، نہ ہی اس ملک کو بنانے کے لیے کسی فوج نے لشکر کشی کی تھی۔ جب یہ ملک جمہور کے فیصلے پر قائم ہوا تھا، جب یہ ملک لا الہ الا اللہ کے نعرے پر قائم ہوا تھا، تو آج کیا ہو گیا ہے؟ 76 سال بعد آج پھر 1947 کی فضا، تاریخ کی سب سے بڑی انسانی ہجرت 1947 میں ہوئی، اور آج پھر آپ لوگوں کا نعرہ جواب دے گا کہ آپ 1947 میں لگنے والا نعرہ آج آپ کو یاد ہے یا نہیں؟ آپ میرے نعرے کا جواب دیں گے، تیرا میرا رشتہ کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ جب ہم سب کا نعرہ لا الہ ہے، جب ہم لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہے، تو یہ مقتدر حلقے ہماری وفاداریوں کے اوپر انگلی اٹھانے والے کون ہوتے ہیں؟ اور ہمارے ساتھ جن کا فرض ہے، جنہوں نے حلف لیا ہوا ہے، جنہوں نے یہ ساتھ نبھانے کے حلف اٹھائے ہوئے ہیں، وہ آج ہمارے ساتھ کھڑے ہونے میں کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ وہ آج ساتھ کھڑے ہونے میں کیوں کسی خوف کا شکار ہوتے ہیں؟ یہ وقت اس وقت آپ سے تقاضا کر رہا ہے کہ آپ وکلاء جو ہمارے سینئرز یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ ہراول دستے میں آئیے، آپ اس ملک و قوم کی باغ دوڑ سنبھالیے، آپ اس ملک میں ہونے والی تحریک، جس تحریک کا آغاز ہو چکا، آج ہم نے اس بارش کا پہلا قطرہ بن چکے، کل سپریم کورٹ بار میں ہونے والا کنونشن اس بات کا فیصلہ کر دے گا کہ اس ملک میں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہوں گے یا اس ملک میں چند شخصیات کی من پسند خواہشات کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے، ہم آج یہاں سے یہ عہد کر کے جانا چاہتے ہیں کہ بس بہت ہو چکا، اب اس کے بعد وکلا تحریک کے علاوہ آپ کا یہ ملک ایک وکیل نے لے کر دیا تھا، ایک دلیل سے لے کر دیا تھا، آج پھر اسی دلیل کی ضرورت ہے، آج پھر چشم فلک منتظر ہے کہ آج وہی وکیل ایک دفعہ پھر باہر نکلیں اور اپنے کالے کوٹ کے تقدس کو لیتے ہوئے اس عدلیہ کو مضبوط کریں۔ اگر یہ عدلیہ اپنے فرائض بھول چکی ہے، اگر یہ عدلیہ آئین بھول چکی ہے، صرف ڈیکلریٹری ڈگریز کے دعوے انہوں نے ڈگری کرنے ہیں، تو پھر اس عدلیہ کو اگر یہ آئین کی حفاظت نہیں کر سکتی تو خاکم بدہان اس عدلیہ کی بھی پھر کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ آج وکلاء کے گھر ٹوٹ رہے ہیں، آپ اس بات کے منتظر ہیں آج وکلاء کو ملٹری ٹرائل کے لیے بھیجا جا رہا ہے، تو یاد رکھیں وہ وقت دور نہیں جب آپ کے شیشے کے گھر بھی ٹوٹیں گے، وہ وقت دور نہیں جب اس عدلیہ کو بھی پابند سلاسل کیا جائے گا۔ اب میں اب اس سے پہلے کہ ہمارے سینئرز آئیں اور اس میں وہ اپنا کریں، مجھے ہم نے جو ایک ریزولوشن آج کے اس ہاؤس میں وہ آپ کے سامنے پہلے پیش کر دیں قبل ریزولوشن نیٹ نہ پیش کر دیں گے، ریزولوشن نیٹ پیش کر دیں گے، مطلب ویسے تقریر سے بعد پاس کرا لیں گے۔ میں صرف چند اشعار آپ کی نظر کر کے ریزولوشن کا ابھی اسٹیج سیکرٹری صاحب نے مجھے کہا ہے کہ وہ ہم اینڈ پہ پیش کریں گے، میں صرف چند اشعار پیش کر کے وکلاء کی نظر اور تمام بار کونسلز اور عدلیہ اور تمام مقتدر حلقوں کو، انصاف لائرز فورم،
جو ایک وکلاء کی آرگنائزڈ باڈی ہے جس کا وجود تحصیل لیول سے لے کے پاکستان کے ہر بڑے شہر کونے کونے میں ہے، جس کے ورکرز ہر جگہ پر موجود ہیں، یہ واضح کرتا چلوں یہ جتنے دوست پچھلے 3-4 گھنٹے سے یہاں پر مسلسل کھڑے ہیں، یہ انصاف لائرز فورم ILF لاہور کے کارکنان ہیں۔ یہ ڈویژن، ریجن یا صوبہ نہیں ہے، نہ ہی یہ پاکستان ہے، یہ صرف ILF کے لوگ ہیں جو یہاں پر کھڑے ہیں اور آئین کی سربلندی کے لیے اس کلمہ حق کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ILF کی طرف سے مقتدر حلقوں کے لیے۔ محبتوں میں ہوس کے اسیر ہم بھی نہیں، محبتوں میں ہوس کے اسیر ہم بھی نہیں، غلط نہ جان کہ اتنے حقیر ہم بھی نہیں۔ نہیں ہو تم بھی قیامت کی تند و تیز ہوا، نہیں ہو تم بھی قیامت کی تند و تیز ہوا، اور کسی کے نقش پا کی لکیر ہم بھی نہیں۔ اور ہماری فکر چھوڑ اپنا تخت بخت سنبھال، ہماری فکر چھوڑ اپنا تخت بخت سنبھال، ضرورتوں کا خدا تو فقیر ہم بھی نہیں۔ اور آخر میں ہمیں بجھا دے ہماری انا کو قتل نہ کر، ہمیں بجھا دے ہماری انا کو قتل نہ کر، کہ بے ضرر ہی صحیح بے ضمیر ہم بھی نہیں۔